میں ابھی بھی جو سوچتا ہوں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان کے پاس ایک دم خیال آتا ہے کہ وہ تو ہے نہیں، کیونکہ میں ہر اپنی زندگی کا پہلو ہے وہ ان سے ڈسکس کرتا تھا. ان کو بہت 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 زیادہ مس کرتے ہیں ہم. بڑے اہم مقدمات انہوں نے لڑے. پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے اس پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں. پاکستان جو ہے ایک اپنے بڑے ذہین اور روشن دماغ شخص سے محروم ہو گیا. کیس ایک پارٹی نے مخالف پارٹی نے بحث کر لی ہے تو لگتا تھا کہ جی جج ادھر ہی جا رہے ہیں. ظفر صاحب وہ جو لاسٹ گراؤنڈ وہ بھی گین کرنے بڑی ان کو قدرت تھی. تو آج پاکستان کے ایک بہت بڑے قانون دان جناب ایس ایم ظفر صاحب فرما گئے ہیں. ہمارے پروگرام میں پچھلے 20-22 سال کے دوران انہوں نے بہت اہم گفتگو ہمارے ساتھ کی. He was a gentleman par excellence, I must say. وہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں نقصان ہوا ہے پاکستان کے لیے. یہ برما کا شہر رنگون ہے جسے اب ینگون کہا جاتا ہے. ایک بزنس ہب، عروس البلاد، جہاں کے دن جاگتے تھے اور راتیں کئی منظر پیش کرتی. کئی تہذیبوں کا مرکز، کئی مذاہب کا سنگم رنگون. عظیم مغل بادشاہت کو جب عظیم زوال آیا تو بر صغیر کے آخری مغل تاجدار سراج الدین محمد ظفر نے اسی شہر نگارہ میں ایام جلاوطنی گزارے. بہادر شاہ ظفر نے آخری سانس سال 1876 میں لی. اسی مٹی میں جہاں آخری تاجدار ظفر سویا، اسی مٹی، اسی شہر کی ایک گلی کے ایک مکان سے برسوں بعد ایک چیخ کی آواز ابھری. ایک چیخ جو ایک نئی زندگی کی علامت تھی. اور 6 دسمبر 1930 کے دن ایک درویش منش، صوفی صفت، صاحب کشف سید محمد اشرف کشفی کے ہاں ایک بچے نے دنیا میں پہلی سانس لی جس کا نام محمد ظفر رکھا گیا. دیانت داری، غریب پروری، اصول پرستی، قانون کی پاسداری، بنیادی حقوق کی حرمت، شائستگی، علم دوستی، یہ وصف شاید نام کی تاثیر تھے یا فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت کہ یہ بچہ تمام زندگی ان روشن اصولوں کے ساتھ جیا. رنگون میں پیدا ہونے والا ظفر، جسے دنیا نامور قانون دان ایس ایم ظفر کے نام سے جانتی ہے. رنگون کی گلیوں میں 14 برس تک سید محمد ظفر نے کئی خواب بنے. ایک مختلف معاشرت اور مختلف تہذیبوں نے کم سن ظفر کے مشاہدات میں اضافہ کیا. دوسری جنگ عظیم کی ہولناکیوں نے جب برما کو متاثر کیا تو 1944 میں سید محمد اشرف کشفی اہل خانہ کے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں چک قاضیاں میں آ گئے، جہاں محمد ظفر کی تعلیم کی دوبارہ شروعات ہوئیں. اسکول کے بعد محمد ظفر کو گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل کروا دیا گیا، جہاں سے گریجویشن کے بعد سید محمد ظفر نے لا کالج میں داخلہ لیا. میرے والدین جیسا میں نے بتایا نا کہ رنگون گئے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ ٹھیکیداری کرتے تھے. انہوں نے ماشاءاللہ دولت بھی کمائی، عزت بھی کمائی. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انجینئر بہت بڑی شے ہوتی ہے، کہ ٹھیکیدار کا تعلق انجینئر سے ہوتا ہے نا. اور زمانے میں انجینئرنگ کی بڑی خواہش تھی، مجھے انجینئر بنانا چاہتے تھے. میں انجینئر کالج میں داخل بھی ہو گیا تھا، لیکن ان کو بتائے بغیر فیصلہ کیا اور میں نے وہاں سے اپنی ایڈمیشن واپس لے کر وکالت میں ایڈمیشن دے دی. والدین کو نہیں بتایا، بہت دیر کے بعد پتہ لگا. بعد میں معافی بھی مانگی، انہوں نے بہرحال خاموشی سے میری غلطی کو اگنور بھی کر دیا. لیکن آپ اسے اپنا بہت اچھا فیصلہ تھا. اب دیکھیں کتنا مشکل تھا فیصلہ، لیکن اچھا فیصلہ ثابت ہوا. پہلے وفاقی محتسب جناب جسٹس سردار اقبال کے چیمبر سے بطور وکیل اپنے کیریئر کا آغاز کیا. یہ 50 کی دہائی تھی. سید محمد ظفر اب ایس ایم ظفر کے نام سے قانون کے حلقوں میں ایک معتبر اور معزز نام تھا. 1965 میں ایوب خان کی حکومت
الیکشن کے بعد جب جمہوری راستوں پر گامزن ہوئی اور مارشل لا گورنمنٹ سول حکومت کے ڈھانچے میں بدلی تو ایس ایم ظفر کو اس کابینہ میں ان کی اہلیت اور قانون میں مہارت کی بنا پر وزارت قانون کا قلمدان سونپا گیا۔ ایس ایم ظفر نے 1965 سے 1969 تک بطور وفاقی وزیر قانون اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا۔ بطور وفاقی وزیر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق قرارداد پیش کی اور بعد ازاں استعفیٰ دے کر اپنے وکالت کے پیشے کی طرف واپس لوٹ آئے۔ آپ دنیا کے سب سے کم عمر وزیر قانون کا اعزاز رکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی اصول پرستی، راست گوئی، علم دوستی کی ایک روشن مثال ہے۔ آپ نے زندگی کے ہر لمحہ کو بہتر انداز میں گزارا۔ ایک کامیاب وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر رہے۔ بعد ازاں 1984 سے 1985 تک آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے۔ وکالت جو ہے نا وہ جادوگری، you create an illusion, you make your argument in such a beautiful way, step by step, ultimately the court starts seeing what you want him to see. Sometimes you use emotion, sometimes you use logic, sometimes you use the precedents, and sometimes you use all of them. And more importantly, you try to know how the judge's psychology is. You go along with his psychology. بڑا خوبصورت پروفیشن ہے، بڑا ہی خوبصورت۔ آپ کی زندگی محنت سے عبارت ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے باوجود آپ کی لوگوں سے دوستی ہمیشہ قائم رہی۔ آپ کثیر المطالعہ بھی تھے اور کئی کتابوں کے مصنف بھی۔ ان کتابوں کے تذکرے کے بغیر ان کی زندگی کی کتاب کے کچھ صفحات ادھورے رہیں گے۔ تذکرے جائزے روزنامہ جنگ میں چھپنے والے مقبول کالم کا نام تھا، جس میں آپ سیاست، کرنٹ افیئر اور مختلف سماجی مسائل پر اپنے کالموں کے ذریعے اظہار خیال کرتے۔ دیگر کتابوں میں پاکستان کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب میرے مشہور مقدمے بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ڈکٹیٹر کون، عوام پارلیمنٹ اسلام، پاکستان بنام کرپشن، عوام کی عدالت میں سیاست، جب تاریخ دہراتی ہے، مکالمہ، پارلیمنٹ بنام پارلیمنٹ، بی اے کمپیٹنٹ لائر، انڈرسٹینڈنگ اسٹیچوز اور ہسٹری آف پاکستان شامل ہے۔ آپ نے ثقافتی میدان میں بھی خدمات پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ برسوں تک آپ کی سرپرستی میں جاری ہونے والے گریجویٹ فلم ایوارڈز سلور اسکرین کے سب سے معتبر ایوارڈ رہے ہیں۔ 1976 میں آپ نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ 1976 میں ہم کچھ دوست مل کر بیٹھے جن کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ انسانی حقوق کی صورتحال پاکستان میں اتنی اچھی اور کامیاب دکھائی نہیں دیتی اور اس میں کچھ بہتری لانے کے لیے کوشش کی جائے۔ ایک انجمن کی بنیاد ڈالی گئی جس کا نام ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان رکھا گیا۔ کچھ عرصہ تو یہ سیمینارز اور کچھ لوگوں کی تقاریر تک محدود رہا۔ اس میں ہم بلاتے رہے بہت معزز شخصیات کو کہ وہ آ کر مختلف انداز سے اپنی سوچ کے مطابق انسانی حقوق کی تشریح کریں، تعریف کریں اور بتائیں کہ پاکستان میں کیسے ہوتا ہے۔ اسی میں مولانا ابوالعلا المودودی کو بھی بلایا، سر ظفر اللہ کو بھی بلایا اور بہت سارے اور دوستوں کو دعوت دی گئی جو معزز تھے اس زمانے کے۔ ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان جلد ہی ایک مؤثر آواز بن کر ابھری۔ صومالیہ سے لے کر جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش سے لے کر کشمیر تک جہاں بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، ایس ایم ظفر نے سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے بھرپور آواز بلند کی۔ پاکستان میں ہونے والی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آپ ہمیشہ سراپے احتجاج رہے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود اور بنیادی حقوق کی علم بردار شخصیات کی ستائش کے لیے آپ ہر سال ان شخصیات کو ایوارڈ سے نوازتے تھے کہ ستائش پذیرائی بن کر جذبوں کو مہمیز کرتی ہے اور یوں نیکی کی شمع روشن سے روشن ترین ہوتی ہے۔
इस्लाम जो सलामती, मसावत, अमन का और अखुवत का दीन है, उसकी बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद जिस पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं और जानते हैं कि अल्लाह की वहदानियत है, कि एक अल्लाह है, लेकिन उसके साथ एक और भी शर्त है कि कोई शिरक नहीं किया जा सकता, कि उसका शरीक नहीं बनाया जा सकता। चुनांचे इस बुनियाद से फ़लसफ़ा ज़िंदगी, इस्लामी फ़लसफ़ा ज़िंदगी वाज़ेह होती है कि इंसानियत की भी मसावत यकसा है, उसमें भी वहदानियत है और उसमें भी कोई तफरीक नहीं शामिल हो सकती। खुदा की वहदत में शिरक शामिल नहीं हो सकती, इंसानियत में तफरीक शामिल नहीं हो सकती। ये है वो लड़ी जिसके बिना पर बुनियादें आगे चलती हैं। इसी फ़लसफ़ा ज़िंदगी से ये ऐलान हुआ कि सोशल लाइफ में कैसे वक्त गुजारा जाए। कहा गया कि कोई फ़र्क नहीं है अब गोरे और काले में, कोई अमीर और गरीब ऐसा नहीं है जो कानून के ताबेदार यकसा ना हो, जिसके साथ सलूक बराबर का ना किया जाए। कोई पंजाबी, कोई किसी किस्म का बलोच या पठान या सिंधी नहीं है, सब इंसान है। एक इंसान, एक लड़ी, एक यकसानियत, एक अल्लाह, एक वहदानियत, यही हमारी फ़लसफ़ा हयात इंसानी हकूक़ की बुनियाद भी है। एस.एम. ज़फ़र अपनी तमाम जहतों में एक मुकम्मिल और कामयाब शख्स थे। बेहतरीन वकील, मुदब्बिर, दानश्वर और इसके साथ ज़िंदगी के हर शोबा में आप एक बेहतरीन इंसान रहे। बाअदब बेटे ने अपने वालिद मोहतरम सैयद मोहम्मद अशरफ कशफी के नाम से कशफी ट्रस्ट कायम किया। इस ट्रस्ट के ज़रिए उनके आबाई गांव चक काजिया में इनके वालिद मोहतरम के मज़ार और उससे मुल्हिका एक डिस्पेंसरी और प्राइमरी स्कूल का क़याम अमल में लाया गया। अलावा अज़ीम एस.एम. ज़फ़र के नाम पर बनाई गई हाउसिंग स्कीम ख़ियाबान ज़फ़र में मेयारी तालीम के लिए एक स्कूल के क़याम का फ़ैसला भी किया गया, जिसे बतदरीज कॉलेज और यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हो जाएगा। और एस.एम. ज़फ़र अपने इस फ़र्ज़ की अदायगी ये खूबसूरत एहसन बोझ अपने होनहार बेटों के कंधों पर छोड़ गए हैं। जब मैंने शादी मेरी हुई, पहल की थी बेगम साहबा ने। अच्छा, देख लें, वो देख रही होंगी प्रोग्राम। बड़ी ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। और उस जवानी की उम्र में बहुत सारी चीज़ें पसंद आनी शुरू हो जाती हैं। एक तो अभी सादापन था उनका, दूसरे मुझे उनके बहुत लंबे बाल थे, मुझे वो बहुत पसंद है। आज भी मैं अपनी बहुओं में देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। आवाज़ वो गाती भी अच्छा थी। अच्छा, उन्होंने मुझे टेलीफोन पे गाना सुनाया था। अच्छा, उन्होंने आपको पसंद किया, पहल उन्होंने की, तो उन्होंने आपकी कौन सी खूबी से इतनी इंस्पायर हुई कि पहल कर दी? वरना आमतौर पर तो खवातीन पहल नहीं करती। पूछना तो उनसे चाहिए। वो कहती है कि मैंने टेलीफोन पे बातें करनी शुरू की, मुझे आप बड़े दिलचस्प बात भी मालूम हुए। अच्छा, आपकी आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। ये तो अंदाजा उनका सही है बिल्कुल। ये तो उन्होंने जो कहा तो हमारा दिल भी खुश हुआ। अच्छा, और हो सकता है यही वजह हो। हाँ। तो समटाइम्स यू कैन टॉक पीपल इनटू यू। मैं तो कहूँगी परफेक्ट हस्बैंड। इतनी बिजी होने के बावजूद he would find time कि बच्चों को भी वक्त मिले, बीवी को भी मिले, हर एक का कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लूँ, हर एक के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहन भाइयों के लिए भी, मेरे बहन भाइयों के लिए भी, माँ बाप के लिए, फ्रेंड्स के लिए, हर एक के लिए, ऑल ओवर। ऑफिस का जो भी प्रॉब्लम या काम है वो घर पे नहीं आते। तो कहते थे मैं अपनी जब घर में एंटर करता हूँ मैं अपना स्विच ऑफ कर देता हूँ दफ्तर का, अपने घर में जितनी देर है वो घर की है चीज, वो पिछला बैगेज जो है वो घर में नहीं लाना। मेरा लेख तो ये था। फिर टाइम मैनेजमेंट का ये है कि उन्होंने बच्चों के दरमियान बैठ के, मेहमानों के, हम सब के दरमियान बैठ के उन्होंने अपना अगर कोई चीज करनी है तो लिखना है, आराम से वो करते थे। बच्चे भाग रहे हैं, टीवी ऑन है, नॉट बॉदर एट ऑल। ये कमाल की थी उनमें सिर्फ कि वो कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे। ये सारी जितनी किताबें इन्होंने लिखी हैं ये सारी इसी तरह बैठ, मुझे नहीं कभी भी याद स्पेशली जाके बैठ के कमरे में लिखी हूँ, यहीं घर में कम बेडरूम में बैठे बैठे हम टीवी देख रहे हैं वो अपना लिख रहे हैं। तो ये कमाल था, कंसंट्रेशन अपनी एक तरफ कर लेनी और इर्द गिर्द का सारा जो आवाजें हैं वो सब बंद कर देनी, ये कमाल है। तो जब मिनिस्टर बने उस वक्त तो आपकी बड़ी यंग एज थी और बड़ी लाइफ छोटी थी। हमने बड़े मजे किए थे। हमने बड़े एंजॉय किया, लेकिन 4 साल थे ना,
4 साल में हम सारी प्लानिंग किया था कि वापस जाके हमने क्या करना है। जफर ने अपनी सारी प्रैक्टिस की प्लानिंग की थी। ये हमने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, मिनिस्टर ही रहेंगे। नेवर, हमेशा प्लानिंग की थी कि वापस जाके ये करेंगे। ऑफिस, जफर कहते थे ऑफिस को यूं करूंगा, लाइक लॉ फर्म बनाऊंगा। ही वाज द फर्स्ट वन एक्चुअली हु स्टार्टेड अ लॉ फर्म। यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में लॉ फर्म, ये उन्होंने वहाँ बैठे हुए कॉन्सेप्ट किया था कि मैं जाके लॉ फर्म खोलूंगा एंड आई विल हैव पार्टनर्स नॉट जूनियर्स। और लोगों ने बल्कि बड़ा डिस्करेज किया जब आए जफर, उन्होंने अपना ये खोला। सबने कहा नहीं जी ये कितने चलनी है, पंजाब इसको तो अच्छी चीज़ां ने, बट नो, ही सेड नो, मैं तो करूंगा। एंड ही डिड इट, कॉर्पोरेट लॉ और सारा वो कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया। ट्रैवलिंग भी बहुत की है। ट्रैवलिंग का तो ये था कि जफर को और मुझे दोनों को बहुत शौक था नई नई जगह देखने का। जब मौका मिलना हमें निकल जाना, बच्चों को छोड़ना अपनी मदर के पास। उन्होंने खुशी खुशी बच्चे रखने और एंजॉय करना उनके साथ, और हमने अपनी सैरें करनी। ये बड़ी बहुत, और हमारी दोस्ती बहुत थी एक्चुअली, मेरी और जफर की आपस में हमारी फ्रेंडशिप बहुत थी। और ये मेन है कपल्स में, ये बहुत जरूरी है, दोस्ती और रिस्पेक्ट, इज्जत एक दूसरे की, ये दोनों बहुत जरूरी चीजें हैं। शफीक बाप, मोहब्बत करने वाला शौहर, नेक दिल मेहरबान बॉस एसएम ज़फ़र, जिसने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की। यही वजह है कि इनकी औलाद ने अपने अपने शोबों में कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। तारिक ज़फ़र मरहूम नई ज़िंदगी के नाम से एक अदारे के सरबराह रहे, जहाँ नशे के आदी अफराद ज़िंदगी से दूर अपनी मौत को गले लगाए हुए थे। इन लोगों को मुफ्त इलाज के बाद एक नई ज़िंदगी दी जाती थी। अली ज़फ़र किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून के तौर पर अपनी एक इनफरादी पहचान रखते हैं, जबकि आसिम ज़फ़र वालिद की इंसान दोस्ती और बुनियादी हकूक़ की पासदारी को विरासत बनाकर बाप के काम और फ़राइज़ को बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। आसिम ज़फ़र लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के कम उम्र तरीन सदर रहे। एसएम ज़फ़र की लाडली बेटी रुशान ज़फ़र ने भी वालिद और दादा की रीत और इंसान दोस्ती को अपना मकसद हयात बना लिया है। कशिफ फाउंडेशन अब तक हज़ारों बेरोज़गार अफराद, हुनरमंद नौजवानों, बेवाओं और दीगर गरीब ख़वातीन को कर्ज़े की सूरत में खुद मुख्तारी और खुद कफ़ालत की राह पर गामज़न कर चुकी है। एसएम ज़फ़र साहब मेरे वालिद जो हैं वो दुनिया के लिए तो लेजेंड थे, लेकिन हमारे लिए वो एक वालिद थे, और ऐसे वालिद थे जिन्होंने सारी उम्र हमें भरपूर प्यार दिया। उनकी जो नसीहत करने का तरीका था वो भी इतना खूबसूरत था कि लगता नहीं था कि वो नसीहत है, लगता नहीं था कि वो हिदायत दे रहे हैं, लेकिन वो बात करते थे और हमें समझ आ जाती थी कि क्या करना है। बचपन से लेके अब तक उनके साथ जो वक्त गुजारा, मैं अभी भी जो सोचता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, उनके पास एकदम ख्याल आता है कि वो तो है नहीं, क्योंकि मैं हर अपनी जिंदगी का पहलू है वो उनसे डिस्कस करता था। वो ऐसे वालिद थे कि उनसे डिस्कस किया जा सकता था, वो एक दोस्त की तरह के वालिद थे। वो हमेशा कहते थे कि जो प्रोफेशन है उनका वकालत, वो एक जेलस मिस्ट्रेस है। यकीनी तौर पर उसमें हमेशा बहुत मसरूफ रहे। दिन के वक्त जाते थे दफ्तर, फिर अदालतें, फिर दोपहर को थोड़ी देर के लिए खाने का ब्रेक लेनी, फिर शाम को दफ्तर, फिर रात को 2 बजे तक आना। उसके साथ उनकी ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटीज थी, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज थी, सियासत थी, उनकी कॉलम्स लिखते थे, किताबें लिखते थे। इस सब के बावजूद हमारे लिए टाइम उनके पास हर वक्त होता था। बचपन से लेके, चाहे वो छोटी छोटी गेम्स खेलनी हो, चाहे कोई स्कूल के इश्यूज हों, जिस तरह हम टीनेजर्स बने, जब हम वकालत में आए, जब सियासत में आए, एक एक पॉइंट पे उनसे मशवरा करते थे और उनसे साथ हम सारे भाई बहन उनके साथ करते थे। वो इतना उनमें प्यार था और इतना विजडम था। बकायदा वो बैठ के, मुझे याद है कि डिस्कशंस होती नहीं, और बचपन से हमारी ये आदत है डिस्कशंस की। उनसे उनको बहुत 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 ज्यादा मिस करते हैं हम। मेरे लिए तो वो इस तरह है कि हर 5 मिनट बाद मैं उनको फोन करता था कि जी ये इशू हो गया, इसके बारे में आपका क्या व्यू है, और वो बकायदा 1 मिनट में 1 सेंटेंस में बता देते कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो चीज अब नहीं रही, लेकिन उनकी मैं किताबें दोबारा से पढ़नी शुरू की हैं, और वो किताबों में भी जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है उससे भी नजर आ जाता है कि वो आज के दिन भी वो उसी तरह जिंदा है। और वो उनका यही मकसद था, वो कहते थे कि किताब के जरिए और लिखाई के जरिए आप जिंदा रहेंगे, और इंशाल्लाह उनका ये जो कॉल था वो बिल्कुल पूरा हो। तो एज अ फादर आई थिंक उन्होंने एक नया ट्रेंड, उस जमाने में इस तरह के ट्रेंड नहीं था, मगर उन्होंने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया
کہ ہم نے ان کو اپنا فادر کم اپنا فرینڈ زیادہ سمجھا، اور وہ فرینڈشپ اس لیول پہ تھی کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو ہم ان سے جا کے ڈسکس کرتے تھے، اور یہ چیز ہم نے بچپن سے لے کے ان کی آخری عمر تک ان کا ہر ایسپیکٹ ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور ان کی ہمیشہ ایک ایسا پازیٹیو مشورہ ہوتا تھا اور ایسی ان کی سوچ ہوتی تھی، ایسا ان کا خیال ہوتا تھا کہ اس پرابلم میں یا اس سولوشن میں جو ہمارے ذہن میں نہیں بھی ہوتا تھا وہ ان کے تھرو ہمیں وہ ایک مل جاتی تھی ایڈوائس، اور انہوں نے یہ ایڈوائس یہ نہیں واز این ایڈوائس واز نیور کہ آپ اس پہ عمل کریں یا آپ اس کو فورس کریں، تو ایک فرینڈشپ ماحول میں انہوں نے دوستانہ ماحول میں ہمیں وہ چیز سمجھا بھی دینے، اور اگر کہیں پہ کوئی ہماری غلطی ہوگی تو اس کو اجاگر بھی کر دینا، اس کو بتا بھی دینا کہ یہ دیکھو اس اینگل سے دیکھو، اگر تم اس پوائنٹ آف ویو سے سوچو تو مے بی یہ زیادہ اچھا سولوشن نکلے، اور وہ اکثر اوقات 100% ٹائمز وہ ان کا سولوشن وہ ورکیبل سولوشن ہوتا تھا، اور وہ دراصل ہمیں ایڈوانٹیج ہی ہوا ہے، اور وہ لیگیسی جو ہے وہ دراصل اب ہم کے ہمارے سارے بھائیوں میں اور طارق، علی، عاصم، روشان، ہم تینوں میں وہ اب ایک چیز ان کا کریٹ ہو چکی ہے، آ چکی ہوئی ہے، اور وہ اب ہم بھی اپنے جو ہمارے آگے جنریشن ہے اور جو آگے ہمارے کزنز ہیں ان کے آگے بچے ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کے آگے جو بچے ہیں ان پہ ہماری اب وہی فرینڈشپ اور اچھا ماحول، ایک ڈسکشن، اوپن انوائرمنٹ، اس طرح کا ماحول ابھی تک ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل ان کے بارے میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی میرے بیچ میں اور میرے بھائیوں کے بیچ میں تفریق نہیں کی تھی، ہمیشہ وہ کہتے تھے جو میرے لڑکے کر سکتے ہیں وہی میری لڑکی کر سکتی ہے، اور میرے خیال سے آج کے پاکستان میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو فروغ دیں کہ ہم امتیازی رویہ رکھتے ہیں لڑکی یا لڑکے کے بارے میں، یہ میں نے کبھی نہیں محسوس کیا تھا اپنے والد کی طرف سے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، پروموٹ کیا، جو بات میں کہتی تھی اس کو بہت اچھے طریقے سے سنتے تھے، اور جب میں نے کشف کے بارے میں سوچا کہ میں ایک ایسا ادارہ شروع کروں جو خواتین کو اقتصادی طور پہ مضبوط کرے، ان کو مواقع دے کاروبار کرنے کے، تو وہ میرے ساتھ انہوں نے شانہ بشانہ اس پورے سفر میں میرے ساتھ رہے، مجھے ایڈوائز کرتے تھے، مینٹور کرتے تھے۔ ان کی ایک اور بہت اچھی بات تھی کہ وہ ہر بات میں ایک سلوشن دیتے تھے، مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ امید کا دامن تم نے کبھی نہیں چھوڑا، تو میری زندگی میں بھی یہ وہ لیسنز ہیں جن کو آگے لے کر ظفر صاحب کی وجہ سے میں آج بھی جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو مجھے یاد آتی ہے ان کی بات کہ مسئلے کے اندر سے ہی حل نکلے گا۔ سو سلوشن اورینٹیشن جو تھی وہ میں نے ان سے سیکھی، شفقت جو تھی، ان کی محبت جو تھی، جو ملنساری تھی ان کی، جو ان کا لوگوں کے ساتھ رشتہ تھا، وہ ایک کمال کی بات تھی۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا انسان بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ ان سے کچھ حاصل کر کے جاتا تھا۔ بہت شفقت تھی ان میں، بہت محبت تھی، اور وہی چیز انہوں نے ہمیں بھی دی، جبکہ وہ اتنے مصروف تھے، وہ ہر وقت ٹریول کرنا ہوتا تھا، لیکن جو وقت وہ ہمارے ساتھ گزارتے تھے، اور ہم اکثر زندگی میں یہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مائنڈ فل رہیں، جو وقت ہے اس میں رہ کر محو ہو کر اس کو گزاریں اچھی طریقے سے۔ یہ میں نے ظفر صاحب سے بھی سیکھا، اور صبر بہت تھا ان کے اندر، کبھی بھی میں نے ان کو اپنی زندگی میں اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا، کوئی بھی مسئلہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ صبر سے، تحمل سے سنتے تھے، اور پھر اسی طرح آپ کو جو ہے فیڈ بیک دیتے۔ سو بہت سی چیزیں ہیں ان کے بارے میں، لیکن جو میں نے کام اپنی زندگی میں کیا اس میں ان کا رول بہت بڑا رہا۔ وہ کشف میں ہم مشکل وقت بھی آئے تو ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا، ایز اے فادر، ایز اے فرینڈ، ایز اے مینٹور۔ میں جتنا بھی کہوں ان کے بارے میں وہ کم ہے، اور ان کی کمی جو ہے وہ ہر وقت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ آپ ایک ماہر وکیل کے طور پر بہترین شہرت رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے کریڈٹ پر بے شمار ایسے مقدمات ہیں جو اب PLD کتابوں کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہالینڈ کی عدالت میں دائر مقدمہ ہو، یا پھر کشمیری رہنما امان اللہ کا کیس جسے بھارتی حکومت نے قتل کے الزام میں بیلجیم میں گرفتار کروایا، SM ظفر نے اپنے نظریاتی اختلافات کے باوجود اس کیس کو نہ صرف بلا معاوضہ لڑا بلکہ تمام تر اخراجات بھی خود برداشت کیے، اور پھر اپنے عمدہ دلائل اور قانونی مہارت سے انہیں بری کروایا۔ سب سے جو اونچا مقام ہے وہ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مقدمے کا، ملک کے باہر بیرون ملک پہلی دفعہ جانے کا، اور ایک مقدمہ میرے حوالے کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے۔ حکومت کی جانب سے کیا ہو تو ڈاکٹر قدیر خان نے خدمت کر کے میرے پر پورا اعتماد کر کے یہ کہا کہ میں انہی سے اپنے مقدمے کی دفاع کراؤں گا۔ انہیں 4 سال کی سزا ہو چکی تھی، اس لیے بہت اہم ہے
کہ وہ سزا پا چکے تھے اور وہاں کی عدالتوں کے مطابق اپیل نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ وہ پہلے عدالت میں پیش ہو کے اپنے آپ کو بطور ملزم کے حاضر نہ کر لیں۔ حکومت کو بھی خطرہ تھا، ہم سب کو بھی ڈر تھا کہ اگر ڈاکٹر صاحب پیش ہو گئے تو اس کے بعد نامعلوم انہیں گرفتار کر لیں، اور امریکنز تو پہلے ہی اور بہت سارے اور ادارے بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ان سے تفتیش کی جائے، ان سے پوچھا جائے۔ اس مرحلے کو کیسے گزرے تفصیل ہوگی، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اپیل جب گئی تو کس نقطے پر اس کو بری کیا جائے افراد، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ آپ نے وہ ظلم کیا ہے جس سے کہ انسانیت کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ جیسے چھوٹی ملک کو کیا حق ہے کہ آپ نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کریں۔ اگر آپ نے شروع کر دیا یہ مسئلہ تو دنیا میں یہ بات پھیل جائے گی اور پھر دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس سے سزا تو میں آپ کو زیادہ دے سکتی تھی، میجسٹریٹ صاحبہ تھی، لیکن میں آپ کو 4 سال کی سزا دے رہی۔ بڑا پریشرائز کیس، لیکن قدرت نے سجھا دی بات۔ بار بار فائل دیکھنے کے بعد دراصل اس میں دقت یہ تھی ہمارے پاس قانون وہ موجود نہیں تھا۔ یورپ کا قانون مختلف ہے، ان میں تفتیش کے اوپر بہت زور ہے کہ وہ ایماندارانہ ہونی چاہیے، منصفانہ ہونی چاہیے، شفاف ہونی چاہیے۔ میں نے تفتیش کے اوپر زور دیا اور پورا پڑھنے کی کوشش کی۔ ترجمہ قانون کا ڈاکٹر صاحب کی بیگم صاحبہ کر دیتی تھی، پھر ہم بیٹھ کر اس پر سمجھتے تھے اور سوچتے تھے۔ رولنگز ہمارے پاس تھی نہیں، تو سوچا یہی کہ اوریجنل کوئی آرگومنٹ دی جائے، نہ نظائر پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتا۔ پریسیڈنٹس I didn't have any precedent and it was very difficult to find out the precedents۔ کمپیوٹر سے بہت رائے لی پر کمپیوٹر نے بھی مدد نہیں کی، تو اوریجنل آرگومنٹ ہمیں ایک مل گیا، وہ شفافیت کا تھا کہ انویسٹیگیشن شفاف نہیں ہو سکتی جب تک ملزم کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ At the time of investigation, Dr. Saab was not summoned. He was summoned after the case had been sent over to the court۔ ہم نے اس نقطے پہ بہت زور دیا۔ ہمارے وہ وکیل جو وہاں پہ ہم نے انگیج کیے تھے وہ کچھ شک میں پڑ گئے کہ یہ بات درست نہیں معلوم ہوگی کہ اس کی بنا پر سینٹنس، ایک سزا جو دی ہوئی ہے وہ ہٹا دی جائے، لیکن قدرت کو منظور تھا اور ہمارے اور ڈاکٹر صاحب کے ستارے مل چکے تھے۔ ستاروں کا جوڑ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بریت ہوگی ان کی۔ آپ آئینی امور کے ماہر تھے اور آئین کے محافظ بھی۔ 1973 کی آئین سازی کے عمل میں آپ کا گہرا دخل رہا ہے۔ آپ نے اپوزیشن لیڈر عبدالولی خان کے وکیل کے طور پر آئین سازی میں اپنا بہترین اور مثبت کردار ادا کیا، اور بنیادی حقوق کے متعلق شکوں میں آپ ہی کی کاوشوں کا بنیادی دخل ہے۔ آپ کی شخصیت کا خاصہ رہا کہ قانونی پیچیدگیاں اور قانونی شکیں آپ کو ہمیشہ ازبر رہیں۔ جنرل ضیاء الحق کی مارشل لا حکومت میں آپ کو کابینہ کا ایک حصہ بننے کے لیے کہا گیا، لیکن آپ نے اس آمریت کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اس راستے سے انہیں کوئی بھٹکا نہ سکا اور نہ ہی وہ کسی دباؤ کو کبھی خاطر میں لائے۔ وکالت کی مصروفیات کے باوجود آپ سیاسی طور پر بھی سرگرم عمل رہے۔ آپ مسلم لیگ کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی رہے۔ 2003 سے 2012 تک سینٹ کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ ایک بہترین وکیل کے طور پر اپنی منفرد پہچان رکھنے والے ایس ایم ظفر سماجی اور تعلیمی شعبوں میں بھی سرگرم رہے۔ ہمدرد مجلس شورا کے اسپیکر اور ہمدرد یونیورسٹی کے چانسلر کی حیثیت سے آپ نے طویل عرصہ کام کیا اور اپنی والدہ ماجدہ کے نام پر فاطمہ ایجوکیشن کی جانب سے کنیڈ کالج کی ہونہار اور مستحق طالبات کو ان کی تعلیمی اخراجات کے لیے فنڈز مہیا کیے گئے۔ ایس ایم ظفر کاروان علم فاؤنڈیشن کا حصہ بن کر کئی نادار اور لائق طالب علموں کے لیے تعلیمی وظائف کے عمل میں شریک کار رہے، اور آج ان کے لگائے کل کے نازک پودے تناور درخت بن کر ملک کی خدمت میں مصروف ہیں۔ آپ اولڈ راوینز ایسوسی ایشن کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ آپ نے 11 ملین کی خطیر رقم سے گورنمنٹ کالج لاہور شعبہ فزکس کے پی ایچ ڈی طلبہ کے لیے فنڈز کا اجرا کیا اور مستحق طلبہ کی تعلیم کے لیے اپنی جیب خاص سے رقم مختص کی، اور یہ رقم وظائف کی صورت میں مستقل طور پر طلبہ کو ملتی رہے گی۔ جس مادر علمی نے ان کی شخصیت کو نکھارا تھا، آپ اس کا قرض یوں اتارتے رہے۔ ایس ایم ظفر کو ان کی زندگی میں بے شمار اعزازات سے نوازا گیا۔ حکومت پاکستان نے بھی ان کی علمی، قانونی اور سماجی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے
اپنا اعلیٰ سول ایوارڈ نشان امتیاز عطا کیا، جبکہ یونیورسٹی آف پنجاب نے ان کو ڈاکٹر آف لا کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ وکلا صاحبان کو تو وہی پیغام ہے، محنت کرو اور ایماندار رہو اپنے پیشے کے ساتھ، باقی اللہ پہ انحصار کرو، کوئی محنت بیکار نہیں جائے گی۔ جج صاحبان سے توقع ہے، میں پیغام تو ان کو دینے کی ضرورت نہیں کر سکتا، میرے لیے بڑے محترم ہیں، ان سے توقع ہے کہ ان کے مقدمات میں سے خوشبو آئے، ان کے فیصلے بڑے ادبی اور بڑے جورسٹک ہوا کریں گے، اور وہ عدالتوں میں بولنا کم کر دیں گے، جس کو ہم لاؤڈ تھنکنگ کہتے ہیں، جس کی اجازت بہت پہلے کہیں ہو گئی تھی اور اب بڑھتے بڑھتے بڑھ ہی گئی ہے۔ زبان بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتی ہے۔ میری توقع ہے کہ انشاءاللہ اس میں یقیناً کمی آئے گی، اور عوام کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقدمہ بازی سے گریز کریں۔ مقدمہ بازی بڑی ہی ظالم چیز ہے، نسل در نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جتنی مرضی حکومتیں اور عدالتیں کوشش کریں کہ مقدمات جلدی فیصل ہو جائیں، ان میں پھر بھی تاخیر ہوگی۔ مقدمات سے مقدمات نکلیں گے، جہاں تک تنازع ہو کوشش کریں کہ صلح ہو جائے، عدالتوں تک نہ ہی جانا پڑے۔ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصہ کی ایک شمع جلاتے تو جاؤ، ہم جلاتے جائیں گے، ہم جلاتے جائیں گے، ایک شمع سے اور شمع جلے گی اور یہ بادل چھٹیں گے اور پھر روشنیاں ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا مستقبل ایک بہتر اور روشن مستقبل ہے، جس میں ہم اور آپ سب سر فخر کے ساتھ کھڑے ہو کر انسانوں کے احترام کرتے ہوئے چل سکیں گے، اور ہمارے لوگ نہیں کہیں گے کہ ہم باہر کے ملک میں بلا شبہ دوسرا شہری ہیں لیکن ہمیں وہاں پہ احترام ملتا ہے، وہ یہاں کہیں گے ہم پہلے شہری ہیں اور ہمیں یہاں احترام بھی ملتا ہے۔ برما کی راجدھانی رنگون سے شروع ہونے والی ایک کہانی اپنے دامن میں کئی کہانیاں سمیٹے شہر لاہور کی دلکش نہر کے کنارے واقع ایک خوبصورت گھر میں اختتام پذیر ہوئی۔ ایک عہد تمام ہوا، قلم سے لفظ کا رشتہ ٹوٹا، سانس کی ڈوری کا موتی بکھرا، ایک انسان دوست عظیم شخص اپنے چاہنے والوں سے دور اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہوئی، اور ایک گہری نیلی شام اس گھر پر اتر آئی۔ لیکن عظیم لوگ کب مرتے ہیں؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔